کیمیائے سعادت پارٹ 224۔ دوسرا رکن نفع ہے، تو چاہیے جو کچھ عامل کو ملے اسے معلوم کرے کہ مثلا نصف ہے یا ثلث۔ اگر کہے گا 10 درہم میرے یا تیرے ہیں اور باقی کو بانٹ لیں گے تو باطل ہے۔ تیسرا رکن عمل ہے، اور شرط یہ ہے کہ وہ عمل تجارت یعنی خرید و فروخت ہو، پیشہ وری نہیں ہو۔ اگر گیہوں نان بائی کو دے کر روٹی پکا کر نفع کے 2 حصے کرے تو یہ درست نہیں۔ اگر تیلی کو تخم کتان اس طرح پر دے تو وہ بھی درست نہیں۔ اگر تجارت میں یہ شرط کرے گا کہ فلاں آدمی کے سوا اور کسی سے نہ مول لے تو یہ شرط باطل ہے، اور جو بات معاملے کو تنگ کرے اس کی شرط لگانا درست نہیں۔ اور عقد قراض یہ ہے کہ مالک کہے کہ یہ مال میں نے تجھے تجارت کرنے کو دیا، نفع آدھا آدھا بانٹ لیں گے، اور وہ کہے گا میں نے اس کو قبول کیا۔ جب عامل نے عقد باندھا تو خرید و فروخت کرنے میں مالک مال کا وکیل ہو گیا۔ مالک جب چاہے فسخ کرے، جب مالک فسخ کر لے، اگر سب مال مع منافع نقد ہو تو منافع بانٹ لے، اگر مال جنس ہو اور منافع نہ ہو تو عامل مال مالک کو حوالہ کر دے، اور عامل پر اس کا بیچنا واجب نہیں۔ اگر عامل بیچنا چاہے تو مالک کو منع کرنا درست ہے، مگر جب عامل نے کوئی خریدار پایا ہو، وہ نفع سے مول لیتا ہو تو مالک نہیں منع کر سکتا۔ مگر مال جنس ہو، اس میں نفع ہو، تو عامل پر واجب ہے کہ اس قدر نقد مال بیچے جس قدر سرمایہ تھا، زیادہ نہ بیچے۔ جب سرمایہ کے قدر نقد کر چکا تو باقی مال تقسیم کر لے، اس باقی کا بیچنا عامل پر واجب نہیں۔ جب 1 سال گزر جائے تو زکوٰۃ دینے کے واسطے مال کی قیمت جاننا واجب ہے، اور عامل کے حصے کا زکوٰۃ عامل پر ہے۔ مالک مال کی بیجا اجازت عامل کو سفر کرنا نہ چاہیے۔ اگر سفر کرے گا تو اس پر مال کا تاوان ہوگا، اور اگر مالک کی اجازت سے سفر کرے گا تو جس طرح ناپ جوکھ بار برداری کا صرف اور دکان کا کرایہ مال سے لیتا ہے، اسی طرح زاد راہ بھی مالک کراز میں سے لے، اور جب سفر سے پھر آئے تو دسترخوان، آفتابہ وغیرہ جو کچھ مال میں سے لے کر خریدا تھا وہ سب مال میں داخل ہو جائے گا۔ چوتھا عقد شرکت ہی، جب 2 آدمیوں کی شرکت میں مال ہو تو چوتھا عقد شرکت ہے، یعنی پارٹنرشپ۔ جب 2 آدمیوں کی شرکت میں مال ہو تو یہ شرکت ہے، پارٹنرشپ ہے۔ تصرف کے واسطے ایک دوسرے کو اجازت دے، اگر دونوں کا مال برابر ہو تو نفع نصفاً نصف بانٹ لیں، اگر مال کم زیادہ ہے تو نفع بھی اسی طرح کم زیادہ ہوگا، اور یہ شرط یہ درست نہیں ہے کہ پھیر لیں، مگر جب ایک شخص محنت کرتا ہو تو اس صورت میں کام کے سبب زیادہ نفع لینے کی شرط کرنا درست ہے۔ اگر یہ تراضی مع شرکت کے مثل ہے، 3 قسم کی شرکتوں کا بھی رواج ہے اور وہ باطل ہیں۔ ایک مزدوروں اور پیشہ وروں کی شرکت کہ آپس میں شرط کر لیتے ہیں جو کچھ ہم تم کمائیں گے وہ مشترک ہے، یہ شرکت باطل ہے، اس واسطے کہ ہر ایک کی مزدوری خاص اسی کے ملک ہے۔ دوسری شرکت مفاوضہ کہ 2 آدمیوں کے پاس جو کچھ ہو سامنے رکھے اور کہیں جو کچھ نفع و نقصان ہوا اس میں ہم تم شریک ہیں، یہ بھی باطل ہے۔ تیسری شرکت کی یہ صورت ہے کہ ایک آدمی صاحب مال ہو اور ایک صاحب جاہ اور مال والا جاہ والے کے کہنے پر بیچتا ہے تاکہ نفع میں شرکت ہو، یہ بھی باطل ہے۔ علم معاملات سے اس قدر جاننا واجب ہے، اس کی اکثر حاجت پڑتی ہے، ان صورتوں کے سوا اور شکلیں جو ہیں وہ نادر ہیں۔ آدمی جب اس قدر جان جائے گا
تو اور جو صورت آ پڑے گی اسے دریافت کر سکے گا۔ اگر اس قدر نہ جانے گا تو حرام میں گرفتار ہو جائے گا، اور جانے گا بھی نہیں میں مبتلا حرام ہوں، اس وقت اس کا عذر لا علمی کچھ کارآمد نہ ہوگا۔